بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدلیل الثانی السنہ۔ یہ جیورسپروڈنس 2 میں ہم ادلۃ الاحکام پڑھ رہے ہیں۔ تو دلیل اول ہمارے پاس جو مصدر تشریع ہے، یعنی وہ ہمارے پاس مصادر جن سے ہم شریعت کے دلائل کا استنباط کرتے ہیں، تو ان میں پہلے سب سے قرآن ہے اور اس کے بعد سنت ہے۔ اب یہاں پہ سنت کی تفصیل سے بحث کریں گے کہ سنت سب سے پہلے اس میں سنت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف جو ہے، سنت کی لغوی تعریف کہتے ہیں کہ عبارت عن الطریقہ المعتادہ المحافظ علیہا، کہ یعنی ایسا طریقہ ہے سنت جو ایک یعنی عادتاً جس پر عمل ہوتا ہو اور جس کی حفاظت کی جاتی ہو۔ یعنی سنت ایک طریقہ ہے جو عام الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں جو رائج ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو اصطلاحی تعریف ہے، اس میں بہت سارے ائمہ نے اس کی الگ الگ تعریفیں کی ہیں، لیکن جو جامع تعریف ہم اس کی کر سکتے ہیں وہ السنۃ ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او الصفہ خلقیا کان او خلقیا۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کی تقریرات ہیں اور آپ کے اوصاف ہیں، چاہے وہ خلقی ہوں یا خلقی ہوں۔ خلقی کا مطلب ہے کہ وہ اوصاف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بائی ڈیفالٹ تھے، یعنی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنے کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھنا یا اس قسم کی جو چیزیں ہیں۔ اور خلقی کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں، کہ آپ کا حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی مجھے یہ نہیں کہا میں نے آپ کی خدمت کی کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، تو یہ آپ کے اخلاق کی جو سنت ہے۔ تو اب اس میں اس کے بعد اس کی تفصیلاً تشریح آ جاتی ہے کہ اقوال سنت، قولی سنت سے کیا مراد ہے، فعلی سنت سے کیا مراد ہے اور تقریری سنت سے کیا مراد ہے۔ یہاں پہ صفت کا اضافہ کیا ہے انہوں نے، یہاں پہ جو ہماری کتاب میں ڈیفینیشنیں ہیں ان میں خاص کر اس کا ذکر نہیں ہے، تو یعنی اس انداز سے جو دونوں خلقی صفت بھی اور خلقی صفت بھی وہ اس میں شامل کیا ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ یہاں پہ اس کے دلائل ذکر کر رہے ہیں کہ سنت جو ہے وہ مصدر تشریع ہے، یعنی سنت شریعت کا مصدر ہے۔ اس پہ اب دلائل پیش کر رہے ہیں کہ قرآن سے بھی اس کے دلیل ہیں، اجماع بھی ہے اور عقلی دلیل بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ قرآن سے دلائل واضح ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ علیہ السلام کوئی بھی بات اپنی خواہش کے مطابق نہیں کرتے بلکہ وحی کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے آپ پر قرآن مجید نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں۔ تو اب بیان کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ظاہر اللہ کے نبی کے اقوال کو بیان کو ہی سنت کہتے ہیں نا، تو یہ مصدر تشریع ہے۔ اور اس میں اتنی زیادہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی۔ اور اجماع بھی اس پہ مطلب یہ بالکل واضح بات ہے کہ مسلمانوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک اس بات پر اجماع ہے کہ سنت جو ہے وہ مصدر تشریع ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں مسلمانوں میں ہوا کہ یعنی سنت کو وہ مصدر تشریع نہ سمجھتے ہو، یہ کہتے ہوں کہ قرآن کی بات تو ہم مانیں گے، سنت سے ہم استدلال نہیں کریں گے، اس لیے کہ سنت کے بغیر قرآن پورا ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد عقلی دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا معنی ہی یہ ہے کہ جو اللہ کی جانب سے پیغام پہنچانے والے ہوں۔ تو اب ایمان رسالت پر ایمان لانے کا مطلب ہی یہ ہے نا کہ اللہ کے نبی کی باتوں کو ماننا۔ تو جب ہم کہیں کہ اللہ کے نبی رسول تو ہیں لیکن ہم ان کی باتوں کو نہیں مانتے، تو پھر اس رسالت کا کیا معنی باقی بچ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک عقلی دلیل بھی ہمارے پاس یہی ہے کہ سنت جو ہے وہ مصدر تشریع ہے۔ تو پھر یہاں پہ ایک سوال اٹھا رہے ہیں کہ حل جمیع ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو ھذا المقام،
کہ کیا جتنے بھی اللہ کے نبی سے افعال صادر ہوئے ہیں، ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت انسان آپ کی ایک ذاتی زندگی ہے، تو اب کیا جتنے بھی افعال اللہ کے نبی سے صادر ہوئے ہیں اور جتنے بھی اقوال ہیں وہ سارے کے سارے شریعت کو بیان کرنے کے لیے ہیں، یا کوئی آپ کی خاصیات ہے یا کسی چیز کا تعلق آپ کی ذاتی زندگی کے ساتھ ہے؟ تو اس میں پھر تشریح ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں اقوال ہیں ان میں تشریح ہے، تفصیل ہے، کہ بعض تو شریعت کے طور پہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے، اور بعض یا آپ کی خاصیات تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کو سن کے فیصلہ کر دیا جو صحیح لگا، جیسے قاضی فیصلہ کرتا ہے، اب ان کی آگے جو تشریح ہے تفصیلاً، جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ انواع السنہ من حیث ماہیتھا، کہ سنت کی جو انواع ہیں ان کی ماہیت کے لحاظ سے، اس میں پھر یہ ساری تشریح تفصیل آ جائے گی کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں سنت میں سے جن کو ہم مصدر تشریح کے طور پہ نہیں لے سکتے۔ یہاں پہ اب جو ہمارا سوال ہے اس کے جواب میں کہتے ہیں جب ہم تقسیم کریں گے سنت کی انواع بیان کریں گے پھر یہ کلیئر ہو جائے گا۔ تو اس میں جیسے اب یہاں پہ سنت کی ڈیفینیشن ہے، اس میں کچھ زائد چیزوں کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بعض فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں سنت جو بدعت کے مقابلے میں ہو، ٹھیک ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سنت وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے ہم نے ذکر کیا، افعال ہیں، اقوال ہیں، تقریرات ہیں، تو یعنی ایک سے زیادہ معنی میں بھی سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی جہاں پہ جب ہم اس کو ذکر کریں گے نا سنت قولیہ، تو سنت قولیہ سے مراد ہوتا ہے حدیث۔ حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ بات کرنا۔ تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ حدیث ہی، یعنی بعض جو علماء حدیث ہیں انہوں نے جو اصطلاحات مقرر کی ہیں یہ کوئی مطلب اتنی فہم سے ریلیٹڈ چیز نہیں ہے، ویسے ہی ایک اضافہ ہے اس میں کہ حدیث کا لفظ کا اطلاق کس پہ ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حدیث صرف سنت قولی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی نے کوئی بات اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی تو وہ حدیث ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث اور سنت کا ایک ہی معنی ہے، جیسے سنت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اللہ کے نبی کے افعال، اللہ کے نبی کے اقوال، اللہ کے نبی کی تقریرات، آپ کی صفات، تو حدیث کا بھی وہی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصطلاحات میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا، اگر کوئی یہ مراد لے رہے ہیں تو ان کی ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے پھر اس کے جو نتائج ہیں وہ الگ ہوں گے۔ تو اب ہم یعنی سنت قولیہ کا کیا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، اور اس طرح کی سنتیں ہمارے پاس، یعنی حدیث کہہ لیں یا سنت کہہ لیں، بہت سی اس کی مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان انما الاعمال بالنیات، اور اسی طرح لا ضرر ولا ضرارہ، اور من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ یعنی جتنی بھی ہمارے پاس اس قسم کی سنتیں ہیں وہ قولی سنتیں ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہمارا سوال ہے جس کے جواب میں ہم یہ اس میں بیان کر رہے ہیں، اس کی جو مطلب جس چیز کو ہم نکالیں گے سنت قولی سے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض افعال ہیں ان کا جو صدور ہے، یا بعض اقوال کا صدور بطور تشریح نہیں ہوتا بلکہ بطور امور دنیا ہوتا ہے، اور پھر ان کی تشریح آپ علیہ السلام نے خود فرما دی۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ کھجوروں کو یؤبرون النخل، یا یؤبرون النخل، کہ لوگ یعنی کھجوروں کو، جو نر کھجور ہے اور مادہ کھجور ہے، اس کو اردو میں پتہ نہیں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، یعنی اس کا بعض حصہ اس پہ رکھتے ہیں اور بعض حصہ اس پہ رکھتے ہیں، تو اس سے پھل اچھا ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، لوگوں نے یہ کرنا چھوڑ دیا، تو اس سال پھر پھل کم آیا، تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے جا کے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا یہ نہ کرو، لیکن اس وجہ سے تو ہمارے پھل میں کمی آئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کرو، انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تمہارے جو دنیاوی امور ہیں، مطلب جو تجارت میں نفع کیسے زیادہ آنا ہے کیسے کم آنا ہے، ہمیں تجارت کا سفر شام کے لیے، تجارت کے سفر کے لیے شام جانا چاہیے یا ایران جانا چاہیے، یہ تمہارے دنیاوی امور ہیں، ان کو تم زیادہ بہتر جانتے ہو، لہٰذا یہ جو میرا حکم تھا یہ کوئی بطور تشریح نہیں تھا بلکہ ایک ذاتی رائے کے طور پہ تھا، اگر اس میں زیادہ نفع ہے تو آپ وہ کر لو۔ یعنی سنت قولیہ تو معتبر ہیں، لیکن وہ اقوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ نے دنیاوی امور کے متعلق ارشاد فرمائے، یعنی ایک ہے، اب یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے، ایک ہے دنیاوی امور میں
کوئی دینی حکم ہونا. جیسے اب اگر کوئی یہ کہے جی نہیں اب خرید و فروخت کرنا دنیاوی معاملہ ہے لہٰذا میری مرضی ہے میں اس میں ربا کروں یا نہ کروں، یعنی دنیاوی امور کے متعلق بھی احکام ہیں اور بہت سارے ہیں. ظاہر ہے آدھے سے زیادہ احکام دنیاوی امور کے متعلق ہیں. ہم تو اس دنیا میں ظاہر کے مکلف ہیں نا، آخرت تو مرنے کے بعد آئے گی. لیکن بعض احکام ایسے ہیں جن کو آپ نے بطور تشریح نہیں بلکہ بطور ذاتی رائے کے ارشاد فرمایا. تو جو ایسے اقوال ہیں وہ پھر تشریح کا مثال اس کی یہ آ گئی جو کھجور کی والی آ گئی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس سنت فعلی. سنت فعلی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اپنے افعال سے کر کے دکھائی امت کو وہ ساری سنت فعلیہ میں آ جاتی ہیں، اور پھر اس میں سے بعض مصدر تشریح ہوں گی اور بعض نہیں ہوں گی. دیکھیں مصدر تشریح کا مطلب ہے کہ یعنی جس سے ہم استدلال کریں گے. جیسے اب اس کی مثال کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم لوگ نماز ایسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. اب یہ فعل ہے لیکن یہ کیا ہے؟ مصدر تشریح ہے. اور بعض افعال ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جبلی ہیں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فطری خاصہ ہے آپ کا، یعنی انسان ہونے کے ناطے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، چلنا ہے. اب چلنے میں اللہ کے نبی کا ظاہر ہے خاص انداز تھا کہ آپ زیادہ تیز نہیں چلتے تھے، زیادہ آہستہ نہیں چلتے تھے، باوقار انداز سے چلتے تھے. اور اسی طرح کھانے میں آپ کا کہ آپ دن میں کتنی مرتبہ کھانا تناول فرما رہے ہیں، پینے کا آپ کا کیا روٹین تھی. تو اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان میں مطابقت ضروری تو نہیں ہے، لیکن اگر انسان اس میں بھی اللہ کے نبی کی موافقت کرتا ہے جو صحابہ نے کر کے دکھائی، ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ ہیں، تو یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جو بطور انسان آپ کی ذاتی زندگی کے ساتھ جن کا آپ کا تعلق ہے. جیسے ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی مزید آگے کچھ تشریح آ بھی جائے گی کہ آپ ایک سے زیادہ مرتبہ رات کو اپنی خواتین کے ساتھ ازواجی تعلقات قائم کر رہے ہیں لیکن غسل صبح اٹھ کے ایک ہی دفعہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اس سے اباحت تو ثابت ہوتی ہے لیکن یہ ایک ذاتی زندگی کے متعلق ہے اور جبلی تقاضا ہے، ان میں اتباع ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اتباع کرتا ہے تو وہ اچھی بات ہے. تو اب اس کے ساتھ بعض اور چیزیں ہیں جن کا تعلق ہے. جیسے اب بعض چیزیں ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کی. جیسے لشکر کو جنگ میں گئے ہیں تو اب لشکر کو یعنی آدھے کو ادھر کھڑا کرنا، آدھے کو ادھر کھڑا کرنا، یہ کوئی اب تشریح نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی یعنی تجربے کی بنیاد پہ آپ نے یہ حکم قائم کیا. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے جب جنگ بدر میں مسلمان گئے تو آپ نے ایک جگہ متعین فرما لی، تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ جگہ متعین فرما رہے ہیں یہ وحی میں ایسے آیا ہے یا جنگی چال کے طور پہ آپ اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں یہ تو وحی میں نہیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ جگہ بہتر ہے. تو صحابہ نے مشورہ کیا اور یہ بات یہ طے ہوئی کہ اگر ہم وہ دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگی. تو آپ نے ان کی بات کو قبول کیا، وہ ادھر سے چھوڑ کے دوسری جگہ پہ چلے گئے. تو یہاں پہ بھی جیسے سنت میں بعض دنیاوی امور آ جاتے ہیں، ایسے ہی افعال میں بھی جیسے تنظیم جیوش ہے اور جنگ میں کون سی جگہ اختیار کرنا، اس ماہ میں جنگ کرنا، اس میں نہ کرنا وغیرہ وغیرہ. جیسے کوئی کہتا ہے کہ سردی میں جنگ کرنا زیادہ بہتر ہے، گرمی میں بہتر ہے، تو اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں وہ مصدر تشریح نہیں ہے ہمارے پاس. اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو دعوے کے ثبوت کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی. جیسے دو لوگ آئے آپ کے پاس فیصلہ کے لیے تو اللہ کے نبی نے واضح فرمایا کہ بھئی میں تمہاری طرح عام انسان ہوں، ایک یعنی بطور انسانیت ویسے تو آپ ساری انسانوں میں سب سے افضل ہیں، لیکن انسان ہونے میں تو جیسے کوئی بھی انسان ہے ایسے اللہ کے نبی بھی انسان ہے. وہ ایک یعنی اضافی خاصہ ہے کہ اللہ کے نبی انسانیت میں سب سے افضل ہیں. قرآن نے بھی انما انا بشر مثلکم کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں. تو آپ تم جب میرے پاس معاملہ لے کے آتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، تو جو تم میں سے دلیل کے اعتبار سے قوی ہوگا میں اس کو دیکھ کے فیصلہ کر دوں گا. اب مجھے کوئی یہ نہیں پتہ چلتا ہر بات میں کہ واقعتاً یہ بندہ صحیح بات کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. یعنی ہر چیز کو جاننا اور ہر غائب کی خبر ہونا یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے نا. یعنی اللہ کے نبی کو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتلا دی جو جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کی منشا تھی کہ اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَأَقْضِي لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ،
میں سننے کے مطابق فیصلہ کر دوں گا تو فمن قضیت لہ بشیء من حق اخیہ، قضیت لہ، تو جس کے بارے میں میں نے فیصلہ کر دیا حالانکہ وہ ناحق تھا، اس نے اپنے بھائی کا حق کھا رہا ہے، فإنما اقطع له قطعة من النار، تو میرا فیصلہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے میں آگ کا ایک انگارہ پکڑ کے اس کو دے رہا ہوں۔ مطلب یہاں پہ اب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جو فیصلہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ یعنی ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فیصلہ آپ بطور وحی ہی ارشاد فرما رہے ہیں، کیونکہ دنیا کو قضا کے مواقع بھی تو سکھانے ہیں نا، کہ کل کو اسلام آباد کی عدالت میں کوئی کسی کے پاس فیصلہ جاتا ہے تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا، ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے نا، تو یہ بھی اب مصدر تشریع نہیں ہے۔ اور بعض پھر اللہ کے نبی کے خصائص ہیں، جیسے آپ کا 4 سے زیادہ نکاح کرنا، اور صبح شام کا ملا کے روزہ رکھنا، یعنی شام میں بھی انہی چیزوں سے اجتناب کرنا جن سے اللہ کے نبی صبح اجتناب کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کے خصائص ہیں، اس کی کسی اور کو اجازت نہیں۔ اب یہ بھی فعل تو ہے اللہ کے نبی کا، لیکن یہ مصدر تشریع نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو اب ان چیزوں کو ذکر کر دیا کہ جو یعنی نفی ہے، نفی سمجھ گئے نا، کہ جو اللہ کے نبی کے افعال تو ہیں لیکن وہ مصدر تشریع نہیں بنیں گے، بالکل آسان سی چیزیں ہیں۔ ان میں ہم نے کیا کیا پڑھ لیا کہ بعض تو ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی کے جبلی اور فطری افعال ہیں، اور بعض وہ ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے ایک انسانی تجربے کے طور پہ ارشاد فرمائے، جیسے لشکر کی تنظیم وغیرہ۔ اور پھر ایک اس میں قسم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کوئی فیصلہ ارشاد فرما دیا تو آپ وہ فیصلہ یعنی دنیا والوں کو قضا کے احکام سکھانے کے لیے ظاہر کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی کے خصائص ہیں، اور پھر جو بعض افعال اللہ کے نبی ارشاد فرمائیں گے یا کوئی فعل اللہ کے نبی سے صادر ہوگا وہ تشریح کے لیے ہوتا ہے، جیسے اصل ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی نص مجمل آ گئی ہے تو اللہ کے نبی اس کی تشریح کریں گے، یا احوال سے اس کے متعلق بتائیں گے کہ یہ کرو، جیسے ہم اس کو ذکر کر چکے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھوں، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے احکامات لو، یعنی جیسے میں کر رہا ہوں پہلے جہاں پہ جا رہا ہوں عرفات میں نام مزدلفہ، ایسے ہی آپ لوگوں نے بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یا یعنی دلالت حال سے اس کا خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا جو فعل ہے یہ ہمارے لیے قرآن مجید کی تشریح ہے۔ جیسے قرآن میں کیا ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ ان کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ اب ہاتھ تو یعنی اردو میں تو ہاتھ ہم اسی کو کہتے ہیں نا، یہ کلائی تک جو ہوتا ہے، لیکن عربی میں ہاتھ یہاں تک ہوتا ہے، یعنی کلائی سے اوپر والے حصے کو بھی ہاتھ کہتے ہیں۔ تو لیکن پھر اللہ کے نبی نے تشریح فرما دی کہ ہاتھ تو یہ کلائی تک کاٹنا ہے جو چور چوری کرے گا، تو اس کا یہ قرآن مجید کی تشریح ہو رہی ہے۔ اور پھر بعض افعال ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے لیکن ان کا تشریح ہونا یعنی ان کا شریعت ہونا ہمیں پتہ چل گیا، وجوب سے پتہ چل جاتا ہے یا ندب سے پتہ چل جاتا ہے یا اباحت سے، یعنی بعض افعال اللہ کے نبی نے کیے اور وہ ہمارے لیے واجب ہے۔ اس کی مثال کیا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھوں، تو آپ کے نماز پڑھ کے دکھائی کہ فجر کی 2 رکعتیں ہیں، تو اب فجر کی 2 رکعتیں پڑھنا کیا ہے، واجب ہے۔ اور بعض افعال ہے وہ مندوب ہے۔ مندوب کا کیا مطلب ہے، بہتر ہے کہ ایسے کر لو، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں کوئی ہم مثال یعنی لے سکتے ہیں کہ اسی طرح اباحت میں بعض چیزیں آتی ہیں، یعنی مندوب کی کوئی مثال آپ لے لیں، مندوب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی فعل کا اچھا ہونا، تو اللہ کے نبی نے کتنے ہی ایسے افعال کیے ہیں کہ جو اچھے ہیں، اور جیسے کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ایک طرح کا وجوبی حکم بھی ہو سکتا ہے، ندب بھی اس میں آ سکتا ہے اگر انسان کے کوئی خاص حالات نہ ہوں۔ اسی طرح اور بعض افعال وہ ہوتے ہیں کہ یعنی جن کے متعلق اللہ کے نبی کا فعل تو ہے لیکن اب اس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ واجب ہے، مندوب ہے یا مباح ہے، سمجھ گئے نا۔ اب یہ تقسیم یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کوئی فعل کیا، ہمیں اس کی جو حیثیت ہے، اس کا مرتبہ ہے، وہ پتہ چل گیا کہ یہ واجب ہے، سنت ہے، مندوب ہے، مباح ہے، کیا ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی نے کوئی فعل کیا لیکن اس کی تشریح ہمیں پتہ، اس کا مرتبہ پتہ نہیں چلا کہ یہ واجب ہے، سنت ہے، مندوب ہے، مباح ہے، تو اس صورت میں پھر کہتے ہیں کہ اگر تو وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو مستحب ہوگا، جیسے وضو کے 2 رکعت نماز جس کو ہم کہتے ہیں کہ تحیۃ الوضو پڑھنا،
وضو پڑھنا، تحیۃ المسجد پڑھنا، مسجد میں جب بھی انسان جائے 2 رکعت اللہ کے شکر ادا کرنے کے طور پہ پڑھے. اور اگر وہ امور ایسے ہیں جس میں عبادت کا پہلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس میں عبادت کا پہلو نہیں ہے، تو پھر وہ مباح ہوں گے. مباح کا مطلب ہے اجازت ہے، کرو یا نہ کرو، شریعت کا اس میں کوئی سروکار نہیں ہے. اس کی مثال ہے اللہ کے نبی نے زراعت کی ہے، اللہ کے نبی نے خرید و فروخت کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مباح ہے. ٹھیک ہے، جب بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو کرے، اگر کوئی نہیں کر رہا، کسی نے مطلب خرید و فروخت بزنس اختیار نہیں کیا بلکہ وہ کوئی اور نظم زندگی گزارنا چاہ رہا ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے. سمجھ گئے نا؟ یعنی بعض افعال اللہ کے نبی کے ایسے ہیں جن کا مرتبہ ہمیں کسی اور دلیل سے پتہ چل جاتا ہے. جیسے قول بھی آ گیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، حکم دے دیا نا کہ یہ تم نے کرنا ہی کرنا ہے. یا کوئی ایسا چیز آ گئی جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرما دیا کر لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے. اس کی مثال مندوب کی مثال، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم میں سے جمعے کے دن غسل کیا کرو، لیکن جس نے وضو کیا اس نے بھی اچھا کام کیا. تو مطلب یہ ہے کہ غسل پھر ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کر لے تو سنت ہے، بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں ان کی سٹیٹس پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کس درجے کا فعل ہے، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اگر عبادت کا پہلو ہے تو مندوب ہوگا، بہتر ہے. اگر عبادت کا پہلو نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مباح ہوگا. کر لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے. اور تیسری جو چیز ہے جو سنت تقریری ہے، سمجھ گئے نا کہ سنت قولی بھی آ گئی، سنت فعلی بھی آ گئی. پھر اس میں سے ایکسیپشنز ہیں کہ کون کون سی سنت قولی معتبر نہیں ہوگی، یعنی مصدر تشریع نہیں ہوگی، اسی طرح کون کون سی سنت فعلی نہیں ہوگی. اور اینڈ پہ پھر ذکر کر دیا کہ جو اللہ کے نبی کے افعال ہیں ان میں پھر اگر ہمیں ان کا سٹیٹس نہیں پتہ چل رہا تو پھر ان کا کیا کرنا ہوگا ہم نے. اور سنت تقریری آپ کو پتہ ہے، تقریر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا تو اللہ کے نبی نے اس پہ رد نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، یا آپ نے خوشی کا اظہار کیا تو یہ تو اور بھی زیادہ اس کام کے اچھے ہونے کی دلیل ہے. لیکن اگر اللہ کے نبی رد نہیں فرما رہے بلکہ خاموشی اختیار فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب بھی کیا ہے کہ یہ کام کیا ہے؟ مباح ہے، سنت ہے، یعنی تقریر ہے. اللہ کے نبی کی اس کو تصدیق حاصل ہے. اس لیے ایسا کیوں ہے کہ اللہ کے نبی کسی غلط کام کو دیکھیں تو نبوت کے شایان شان نہیں ہے کہ پھر اس کے متعلق خاموشی اختیار کر لیں. اگر غلط ہو تو اللہ کے نبی ضرور اس پہ رد فرماتے. تو اس کی مثال جیسے ہے کہ جیسے انصار کی بچیاں جب اللہ کے نبی مدینہ میں تشریف لائے یا عید وغیرہ کے دن وہ مطلب جو میوزک ہے اشعار وغیرہ پڑھ رہی تھی، تو اب یہ اللہ کے نبی نے اس نے رد نہیں فرمایا، اس کا مطلب ہے یہ مباح ہے. اسی طرح اور آپ مثال لے لیں کہ مسجد نبوی میں جو بچے کھیل رہے تھے اللہ کے نبی نے ان کو منع نہیں فرمایا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں دلالت کر رہی ہیں کہ سنت تقریری ہیں یہ، یعنی یہ ان کے ممانعت نہیں ہے ان کے کرنے کی. اور اینڈ پہ کہتے ہیں کہ وَيُلَاحِظُ هَا هُنَا إِنَّ إِبَاحَةَ الْفِعْلِ الْمُسْتَفَادَةَ مِنْ سُكُوتِ النَّبِي لَا تُعْنِي أَنَّ الْفِعْلَ لَا يَكُونُ إِلَّا جَائِزًا فَقَط. یعنی جس فعل کے متعلق اللہ کے نبی کا سکوت آ گیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مباح ہے. ٹھیک ہے، اب اگر ہم نے اس کی یعنی سکوت سے اباحت ثابت ہو رہی ہے کہ کر لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو وجوب کے درجے پہ لے کے جائیں گے یا ندب کے درجے پہ لے کے جائیں گے، ندب سمجھ گئے نا، بہتر ہے، تو پھر اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہوگی ہمیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ اور دلیل پھر کسی اور فعل سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور قول سے بھی ہو سکتی ہے. مطلقاً سکوت سے اباحت ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی اباحت کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ذاتی مرضی ہے کرو یا نہ کرو. تو یہاں تک تو ہمارے پاس جو سنت کے متعلق جو مطلب اس کی بحث ہے کہ سنت کہتے کس کس کو ہے، سنت تعریف کیا ہے، سنت قولی کیا ہے، سنت فعلی کیا ہے، تقریری کیا ہے، اور قولی میں سے کون سی ایسی سنت ہے جو تشریع کا مصدر نہیں ہے، اسی طرح فعلی میں سے کون سی ایسی سنت ہے جو تشریع کا مصدر نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ انواع السنہ من حیث ورودہا الینا، کہ سنت جب ہم تک پہنچی ہے، ظاہر ہے اللہ کے نبی تو 1500 سال ہو گئے دنیا سے پردہ فرما گئے، اب ہم تک سنت پہنچی ہے 1500 سال کا سفر کر کے، تو اس کے اعتبار سے جو سنت کی اقسام ہیں وہ کیا ہیں. تو اس میں جو حنفیہ جو اس کی تقسیم کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سنت کی 3 قسمیں، سنت متواترہ،
سنت احاد اور سنت مشہورہ، ٹھیک ہے۔ متواتر آپ کو پتہ ہے، متواتر سنت اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہو، اور آپ کے بعد بھی جو تابعین کا اور تبع تابعین کا زمانہ ہے اس میں بھی اتنے سارے لوگوں نے نقل کیا ہو کہ اس بات کا، یعنی ان سب کا کسی غلط بات پہ اتفاق کر لینا عقل اس کی اجازت نہیں دیتی، ٹھیک ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سنت متواتر کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں کہ حدیث میں جو اعتبار ہوتا ہے وہ تین جو ہیں، یعنی جو ورود کے اعتبار سے اقسام ہوگی نا، وہ تین طبقات ہیں۔ کون کون سا؟ ایک صحابہ کا طبقہ، ایک تابعین کا طبقہ اور ایک تبع تابعین کا، یعنی یہ تین زمانے ہیں۔ ان میں تعداد کو دیکھا جائے گا کہ نقل کرنے والے کتنے ہیں۔ تو متواتر وہ ہے کہ جس کو صحابہ کرام کے زمانے میں، تابعین کے اور تبع تابعین کے تینے زمانے میں اتنے زیادہ افراد نے نقل کیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی بات، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر یعنی اس کی شرائط میں یہی چیزیں ہیں کہ ایک تو بہت زیادہ لوگ اس کو نقل کرنے والے ہوں، اور نمبر 2 پہ ہر طبقہ میں ہوں، اور نمبر 3 پہ کہ وہ جو علم ہے وہ سننے کے طور پہ ہو یا مشاہدے کے طور پہ ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ متواتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یوں ایسے کہہ لیں کہ مسجد نبی میں ذکر فرما رہے تھے، تو اب کسی نے دیکھا تو کسی نے کہا کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص چیز پڑھ رہے تھے، یعنی یہ ان کا خیال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ خاص چیز پڑھنا، اب یہ جو ان کا خیال ہے اس کو متواتر نہیں کہیں گے۔ متواتر تب ہوگی جب انہوں نے کوئی فعل یا دیکھا ہے یا سنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ الفاظ جب تک نہیں سنے تو پھر ہم اس خبر کو یعنی اس کے سننے کو متواتر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شرائط ہے متواتر کی، اور متواتر جو خبر یہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم نے کسی چیز کو دیکھ لیا، مثال کے طور پہ آپ نے دنیا کے نقشے پہ امریکہ یعنی اپنی آنکھ سے وہاں جا کے نہیں دیکھا، میں نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے سنا ہے۔ اتنے زیادہ افراد ہیں جو وہاں جاتے ہیں، جا کے ہمیں بتاتے ہیں یہاں آ کے کہ جی ہم نے اس کو دیکھا ہے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں ظاہر ہے وہ بھی جو ہمارے پاس جو رابطہ ہے ہمیں سن کے دیکھ کے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ، لیکن اتنے زیادہ لوگ کسی غلط بات پہ نہیں جمع ہو سکتے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خبر متواتر جب آ جاتی ہے تو وہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہے، اس کو جھٹلانا کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ یعنی اس کی ہے، اس کا حکم ہے اور اس کی تعریف خبر متواتر کی۔ اور اس کے بعد جیسے ہم نے ذکر کیا کہ حنفیہ 3 قسمیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یا وہ ہوگی خبر مشہور ہوگی، خبر واحد ہوگی، احاد ہوگی، لیکن جو باقی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشہور واحد کی قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اور درمیان میں یہ انواع السنہ المتواترہ، سنت متواتر کی اقسام ذکر کریں، بالکل سمپل ہے کہ بعض اوقات متواتر لفظی ہوتی ہے، بعض اوقات معنوی ہوتی ہے۔ لفظی کا مطلب ہے کہ خاص الفاظ کو صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، اس طرح تبع تابعین کے زمانے میں بہت زیادہ لوگوں نے نقل کیا اور وہ ہم تک ایسے ہی پہنچی ہے۔ اس کی مثال جیسے اللہ کے نبی کا فرمان من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس شخص نے جان بوجھ کے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس طرح اور احادیث ہیں، بعض متواتر اور بعض مانوی متواتر ہوتی ہے۔ مانوی متواتر کا مطلب ہے کہ خاص الفاظ تو ذکر نہیں ہے، لیکن ان کا مضمون جو ہے وہ اتنے زیادہ صحابہ سے مروی ہے کہ مانن وہ متواتر ہے۔ اب یہاں پہ تو یہ من کذب علیہ متعمدن، یہ الفاظ جتنے بھی صحابہ نے ذکر کیے ہیں وہ اسی قسم کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی تواتر لفظی ہے۔ تواتر مانوی کیا ہے کہ جیسے انما الاعمال بالنیات والی جو حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اس الفاظ سے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور باقی بعض صحابہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ رب قتیل بین صفین اللہ عالم بنیتی، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اعمال میں نیت کا اعتبار ہے۔ تو یعنی الفاظ تو سیم نہیں ہے، لیکن ان الفاظ سے جو چیز ہم اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ قدر مشترک اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ وہ ایک تواتر کے درجے تک پہنچی ہے۔ تو یعنی متواتر لفظی بھی ہو سکتی ہے اور معنوی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو ہو گئی سنت کی پہلی قسم جو خبر متواتر ہے یا سنت متواتر ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے سنت مشہور۔ سنت مشہور کہتے ہیں کہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، یہ وہی پہلے والی بات، یا صحابہ کے زمانہ میں یا تابعین کے زمانہ میں، یعنی یہ جو تین، اللہ کے نبی کا زمانہ تو صحابہ کا ہی ہے نا، یعنی تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں
اتنے لوگوں نے ان کو ذکر کیا ہو کہ جو واحد سے تو اوپر ہوں، یعنی خبر واحد یعنی دو تین ہوں، ایک سے زیادہ ہوں، یا اتنے ہوں لیکن تواتر کے درجے تک نہ پہنچ رہے ہوں، ٹھیک ہے، یعنی مشہور درمیان کی چیز ہے، متواتر کی لیول کی وہ مطلب مضبوط نہیں ہے، اور خبر واحد کی طرح وہ اتنی یعنی کمزور بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں سنت واحد او اسنان ای عدد لم یبلغ حد التواتر، کہ ایک بندے نے ذکر کیا ہے یا دو نے ذکر کیا ہے لیکن وہ تواتر کے درجے تک نہیں پہنچی، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں تابعین کے زمانہ میں یا تبع تابعین کے زمانہ میں اس کو اتنے زیادہ لوگوں نے ذکر کیا جو تواتر کے درجے تک پہنچ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی خبر واحد کا مطلب آگے آ رہا ہے کہ جو مطلب تابعین کے زمانہ میں یا تبع تابعین کے زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں، وہ یعنی اس کو نقل کرنے والا کوئی ایک آدھ فرد ہو، لیکن اگر ایک آدھ سے زیادہ ہو اور بعد میں یا ایک ہو بعد میں مشہور ہو جائے، بعد میں بہت زیادہ لوگوں نے اس کو نقل کیا ہو، تو وہ کیا ہو جائے گی؟ مشہور ہو جائے گی۔ تو یہ ہے اس کی تقسیم۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جو خبر مشہور ہے، حنفیہ تو کہتے ہیں کہ یہ علم تمانیت کا فائدہ دیتی ہے، یعنی یوں کہہ لے کہ ظن قوی حاصل ہوتا ہے اس سے، تو جیسے کہ خبر مشہور پر عمل کرنا ضروری، اسی طرح جیسے خبر متواتر پر عمل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اور باقی بعض جو علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ یعنی علم تمانیت کا فائدہ نہیں دے گی بلکہ اس سے کم درجے کا فائدہ دے گی جو خبر واحد کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد خبر واحد ہے ہمارے پاس، خبر واحد کا آپ نے پڑھ لی، پہلے ہی ہم پڑھ چکے ہیں، ما رواہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدد لم یبلغ حد التواتر وذلك فی عصر التابعین وعصر تابعی التابعین، تو مطلب جو تواتر کے درجے تک نہ پہنچ رہی ہو، اور یہ کیا ہے، تابعین اور تبع تابعین کے زمانہ میں بھی ایسے ہی ہو، یعنی تابعین کے زمانہ میں بھی ایک آدھ بندے نے ذکر کیا، دو بندوں نے صرف ذکر کیا ہے، تبع تابعین کے زمانہ میں بھی ایک دو لوگوں نے ذکر کیا ہے بس، اور خبر مشہور کیا ہے کہ ایک زمانہ میں کم لوگ ہیں، باقی میں زیادہ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور متواتر کیا ہے کہ ہر زمانے میں زیادہ لوگ ہیں، تو یہ کیا ہے، جو خبر واحد ہے یعنی سنت احاد جن کو کہتے ہیں، تو یہ ظن راجے کا فائدہ دیتی ہے، یعنی اس سے راجے ایک ظن قوی تو نہیں ہے لیکن ایک راجے ہو جاتا ہے کہ یار یہ بھی اس کے ذریعے ظن راجے کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور یہ انتہائی یوں کہہ لیں کہ ٹیکنیکل، اس میں بہت زیادہ بحث بھی ہوتی ہے کہ خبر واحد جو ہے، اگزام کے حوالے سے بھی یہ اہم ہے چیز کہ خبر واحد جو ہے وہ مصدر تشریح ہے کہ نہیں۔ خبر متواتر اور مشہور میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، خبر واحد کا آپ کو پتہ چل گیا نا کہ کیا چیز ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خبر واحد مصدر تشریح یعنی سنت کا ہے یا نہیں ہے، تو اس میں یعنی یہ تو اتفاق ہے کہ خبر واحد مصدر تشریح ہے، اس کی کئی ساری دلیلیں ہیں، قرآن مجید سے دلیل یہ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، کہ تم میں سے کیوں نہ ایک ایسا طائفہ ہے جو گھروں سے چلا جائے اور دین سیکھے اور واپس آ کے اپنی قوم کو ڈرائے، اللہ کے احکامات سکھائے۔ تو اب کہتے ہیں طائفہ لغت میں ایک فرد کو بھی کہتے ہیں، تو اگر یہ واحد انسان کا کوئی اعتبار نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ ذکر نہ فرماتے۔ اسی طرح یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ہمیں متواتر سے پتہ چلی ہے کہ اللہ کے نبی نے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے، اسی طرح اپنا کوئی پیغام پہنچانے کے لیے وغیرہ معاملات کے لیے ایک بندے کو بھیجا، تو کسی علاقے میں جس نے جا کے پیغام دیا ان لوگوں نے اعتبار کیا اس کا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک یہاں پہ ایک عقلی چیز ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں اب ہمیں کیا حکم ہے کہ دو بندوں کی گواہی قبول ہے، ٹھیک ہے، لیکن دو کی گواہی کے باوجود بھی اس میں جھوٹ کا امکان تو بہرحال موجود ہے نا، ٹھیک ہے، اب دو بندے بھی تو غلط گواہی دے سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس پہ عمل کرنے کا حکم ہے، اس کو نافذ کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب بات ہو رہی ہے تو پھر ایک پہ بھی ہم عمل کریں گے، دو پہ بھی ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ تو نہیں ہے جس سے پتہ چل جائے
کہ یہ بندہ واقعتاً سچ ہی بولا، ہم نے ان کی بات پہ اعتبار ہی کرنا ہے نا. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک کا بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار کے بارے میں اعتبار ہوگا ان کا. پھر صحابہ کرام کا بھی اس بات پہ اجماع ہے کہ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو میراث میں جدہ کے لیے سدس کا فیصلہ کیا، یا عمر رضی اللہ عنہ نے، یعنی کوئی ایک بندے نے کوئی خبر فرمائی کہ اللہ کے نبی سے میں نے ایسا سنا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ فیصلے فرما دیے، اس پہ احکامات کی بنیاد رکھی، تو اس کا مطلب ہے کہ خبر واحد کیا ہے؟ معتبر ہے. لیکن اب یہ جہاں پہ اگلا سوال یہ ہے کہ خبر واحد کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ درجہ جو ہے وہ کم ہے خبر مشہور اور خبر متواتر سے، اس لیے اس کے قبول کے لیے علماء نے شرائط لگائی ہیں. یعنی کب خبر واحد کو قبول کریں گے اور کب خبر واحد کو قبول نہیں کریں گے. تو اس میں مطلب دو اقوال ہیں. دو اقوال کا کیا مطلب ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ مطلب جو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ظاہریہ اور جعفریہ ہیں، اور بعض دوسرے فقہا بھی ہیں، وہ تو یعنی جو خارجی شرائط ہیں ان میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب صحیح حدیث آ جائے ہمارے پاس، صحیح حدیث ہم علوم الحدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ جس میں وہ شرائط ہوں کہ راوی عادل ہو، ضابط ہو، اور کہیں پہ جھوٹ کا اندیشہ نہ ہو، جو یعنی جو ہمارے پاس صحیح حدیث کی شرائط ہے. جب صحیح حدیث ہمارے پاس آ جائے گی تو پھر کسی خارجی شرط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یعنی اس میں یہ بھی ہم صحیح حدیث میں پڑھ چکے ہیں نا کہ اس میں یعنی جو سند کا سلسلہ ہے وہ متصل ہو. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سند اگر متصل ہے کہ آپ نے غفاری صاحب سے حدیث پڑھی، انہوں نے مفتی تقی عثمانی سے پڑھی، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی، امام بخاری سے پڑھی، ایسے سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے، تو اگر تو یہ سلسلہ متصل ہے، یعنی درمیان میں کوئی واسطہ حذف نہیں ہے کہ امام بخاری نے اپنے استاد کو حذف کر دیا، یا صحابی ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ تابعی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، تو ظاہر ہے انہوں نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہے نا، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جب خبر صحیح حدیث ہمارے پاس آ جائے گی تو وہ چاہے خبر واحد بھی ہو تو وہ کہتے ہیں قبول ہے، کسی اور شرط کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایشو ہے خبر کی صحت میں، یعنی صحیح درمیان میں کوئی راوی ایسا ہے کہ جو قابل اعتبار نہیں ہے، یا درمیان میں کوئی ابہام پایا جا رہا ہے کسی بات پہ، اس کی بنیاد پہ خبر کو رد کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے اب کوئی مرسل ہے، مرسل کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تابعی ڈائریکٹ کہہ دے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے نا، یا درمیان میں کوئی واسطہ حذف ہو جائے، تو پھر اس کی امام شافعی رحمہ اللہ اس کی شرط لگاتے ہیں. حالانکہ وہ خبر واحد کو قبول کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مرسل اس وقت قبول ہوگی جب وہ بڑے بڑے تابعین کی ہے، یعنی سعید بن المسیب کی ہے، یا حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو بیٹے ہیں جن کا بہت مقام ہے ان کی ہے، وغیرہ وغیرہ، جن کا اعتبار ہے، جو مشہور ہیں، ان کے اگر مرسل ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سنا تو اس کو قبول کریں گے. پھر اور شاید وہ یہ لگاتے ہیں کہ اور مطلب کوئی حدیث یا کوئی اور بات، کسی اور صحابی کا قول اس کی موافقت میں ہمارے پاس موجود ہو. تو یعنی اب ہماری جو بحث کا مقصد ہے وہ یہ کہ خارجی شرط کا اعتبار نہیں کرتے علماء ظاہریہ، جعفریہ اور اسی طرح حنابلہ اور شافعیہ، لیکن کہتے ہیں اگر صحیح حدیث آ گئی ہے ہمارے پاس، صحیح ہونے تک تو ہم اس پہ بحث کریں گے صحیح ہے یا نہیں، تو پھر خبر واحد قبول ہے، اس میں ہم اس سے لزوم ثابت کریں گے، احکامات کا استنباط کریں گے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، یہ یعنی بہت اہم چیز ہے، وہ اس پہ شرائط لگاتے ہیں، خارجی شرائط لگاتے ہیں. اب امام مالک رحمہ اللہ کیا شرط لگاتے ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ خبر واحد اس وقت قبول کریں گے ہم جب وہ اہل مدینہ کے عمل کے خلاف نہ ہو. اہل مدینہ کا عمل، کیونکہ وہاں پہ صحابہ کرام موجود رہے ہیں، اللہ کے نبی خود موجود تھے، تو ان کے اعمال جو ہیں وہ تواتر سے چلتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں اہل مدینہ کا عمل متواتر ہے اور خبر واحد اس کے مقابلے میں کم درجے کی چیز ہے، لہٰذا ہم تواتر کو ترجیح دیں گے. ٹھیک ہے، ایک امام مالک رحمہ اللہ کی کیا شرط ہے کہ وہ اہل مدینہ کے عمل کے خلاف نہ ہو تو پھر خبر واحد کو قبول کریں گے. ٹھیک ہے، اور دوسری شرط یہاں پہ یہ امام مالک رحمہ اللہ لگاتے ہیں کہ یعنی کمشترطو، ہاں جی، اللہ یخالف الخبر الواحد الاصول الثابتہ والقواعد المرعیہ فی الشریعہ، یعنی جو شریعت کے عام اصول ہیں
جو ضابطے ہمیں قرآن و سنت کی تواتر سے مل رہے ہیں وہ خبر واحد ان کے خلاف نہ ہو. دو شرطیں لگا دی، اہل مدینہ کے عمل کے خلاف نہ ہو اور شریعت کے عام ضابطوں کے خلاف نہ ہو. ان کی ایک ایک مثال دیکھ لیں. اب المتبایعان بالخیار حتی یتفرقا، کہ جب میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں، عقد کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں دونوں کو اختیار ہے. یعنی ہم اس وقت تک یہاں پہ بیٹھے ہوئے، میں نے آپ سے کہا کہ یار یہ موبائل مجھے بیچ دو، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بیچ دیا، 50,000 میں سودا ہو گیا ہمارا. لیکن کہتے ہیں کہ یعنی اس حدیث کا مطلب ہے حتی یتفرقا، کہ جب تک وہ جدا نہیں ہو جاتے. ہمارے بیٹھے بیٹھے اگر میرا ارادہ بدل جاتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں یار میں نے نہیں خریدنا، تو آپ پہ لازم ہے کہ اس عقد کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی عمل ہم اہل مدینہ میں نہیں دیکھتے، بلکہ جب ایک دفعہ زبان دے دی جائے تو وہ بیع پختہ ہو جاتی ہے. بعد میں اب اس کو اختیار ہے واپس کرے یا نہ کرے. یعنی وہ تو ایک اقالہ کی تو ایک الگ سے باب ہے کہ اقالہ کا مطلب کہ اگر ہم کسی عقد کو واپس کرنا چاہتے ہیں دکان والا، تو اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی اقالہ کرے گا، یعنی خریدا ہوا مال واپس کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو قیامت کے دن معاف فرمائیں گے، یعنی درگزر کریں گے اس سے. لیکن جو قانونی دائرہ کار ہے، اس میں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم نہیں لیں گے، اس لیے کہ اہل مدینہ میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے. اور جو عام اصول کے منافی جو حدیث ہے، اس میں کیا ہے، ہمارے پاس ایک حدیث ہے، دو مثالیں ہیں. ایک کو دیکھ لیتے ہیں کہ یعنی مسرات، اس کو کہتے ہیں مسرات کا مطلب پہلے سمجھ لیں کہ وہ جانور جس کا 2-3 دن دودھ نہیں نکالا گیا تاکہ اس کے تھن جو ہیں وہ بھرے بھرے لگے اور یوں لگے کہ یہ جانور تو بہت دودھ دیتا ہے، اس کو جا کے بیچ دیا کسی نے. جب دودھ نکالا تو وہ دودھ تو سٹور تھا، وہ کافی سارا دودھ نکل گیا ایک دفعہ، بعد میں تو وہ بالکل تھوڑا دودھ دینے لگ گئی. یعنی 3 دن کا سٹور شدہ دودھ تھا، کسی بھینس نے مثال کے طور پہ ایک ٹائم میں 6 کلو دودھ دے دیا. بعد میں جب شام کو اصل اس کے دودھ کی باری آئی، وہ تو 1.5 کلو سے اوپر ہی نہیں جا رہی. تو اس کو کہتے ہیں مسرات، یعنی جانور اس کو کیا کہتے ہیں، مسرات. تو اب اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنِ ابْتَاعَهَا، جو کوئی ایسا جانور کو خرید لے تو پھر اس کو اختیار ہے یا تو رکھ لے اس کو، سمجھ رہے ہیں نا، یا پھر اس کے واپس کر دے اور بدلے میں 1 سا کھجور دے دے، بدلے میں 1 سا کھجور دے دے. اب یہاں پہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 اصولوں کی مخالفت ہو رہی ہے. ایک اصول تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ ہمیں سمجھ آیا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ الخراج بالزمان، کہ خراج جو ہے یعنی کوئی چیز جو پیدا ہوتی ہے وہ زمان، یعنی جس پر زمان آئے گی اس پہ آئے گی. اب جانور میں نے خریدا تھا اور وہ مسرات تھا، اس میں دودھ سٹور ہوا تھا، اگر میرے پاس وہ جانور ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کا زمان، وہ یعنی اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی، میرے پہ آئے گی نا، آپ سے تو میں خرید کے لے آیا ہوں، ٹھیک ہے. تو اب جو جانور میں چیز پیدا ہو رہی ہے، جو خراج ہے جانور کا، وہ اسی بندے پہ آتا ہے کہ جس کا زمان ہے. تو لہٰذا میں کیوں کھجورے اس کو دوں کہ وہ تو دودھ ہی میرا ہے. یعنی کھجوروں کا وہ جو دوسرا بندہ بایا جس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، مجھے یعنی جانور غلط بیچ دیا ہے، وہ کھجوروں کا حقدار ہی نہیں ہے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں اگر اس کا زمان دینا بھی ہے تو پھر دودھ کے بدلے دودھ دیا جاتا ہے، یا ہو سکتا ہے دودھ بہت زیادہ ہو، 1 سا کھجورے ہم کیسے دے دیں، یا ہو سکتا ہے دودھ نکلا ہی 1 کلو ہو تو اس کے بدلے میں ہم 1 سا کھجورے کیسے دے دیں. تو زمان جو ہے وہ مثل ہوتا ہے نا، کسی نے کسی کا 1 کلو دودھ گرایا تو اس کے بدلے 1 کلو دودھ ہمیں دینا ہوگا. تو یہ اب اصول، یہ جو حدیث ہے خبر واحد ہے اور شریعت کے عام اصولوں کے منافی ہے، لہٰذا اس کو قبول امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں کریں گے. یہ 2 شرائط ہیں، اور یہ تو 2 شرطیں کس نے لگائی، مالکیہ نے. حنفیہ بھی شرطیں لگاتے ہیں. حنفیہ نے خبر واحد کے قبول کی شرط یہ لگائی ہے کہ سب سے پہلی اللہ تکون السنیۃ متعلقۃ بما یکثر وقوعہ، کہ بعض افعال کی کہتے ہیں 2 قسمیں. ایک فعل ہے وہ کبھی کبھی پیش آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مسرات وغیرہ ہم لے لیں، اور ایک فعل ہے جو ہر روز کئی دفعہ، یعنی اس کا وقوع بہت زیادہ ہے، جیسے نماز میں رفع الیدین کرنا. اب یہ تو ایک دن میں 5 دفعہ تو فرض نماز میں ہم نے کتنی دفعہ کرنا ہے. تو حنفیہ اس خبر کو جو خبر واحد ہے رفع الیدین کے بارے میں نماز میں، اس کو قبول نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ کام ایسا ہے جس کو
بہت زیادہ صحابہ سے مروی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف پھر دلائل بھی مل جاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو اللہ کے نبی کی نماز کو بیان کیا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ تو یعنی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ جو فعل بہت زیادہ پیش آنے والا ہے اس کو پھر خبر واحد نہیں ہونا چاہیے، اس کو، اس کا مطلب ہے زیادہ صحابہ سے منقول ہونا چاہیے۔ اور نمبر 2 پہ شرط یہ ہے کہ وہ جو قیاس سے صحیح ہے، یعنی جو شریعت کا عام ضابطہ اور اصول ہے اس کے مخالف نہ ہو۔ اس کی مثال وہی جو ہم نے ابھی بڑی واضح طور پہ بیان کر دی کہ جو حدیث مسرات ہے وہ عام اصولوں کے منافی ہے۔ ایک تو الخراج بالزمان کے منافی ہے، اور دوسرا یہ کیا ہے کہ زمان المثل بالمثل، کہ زمان برابری سے دیا جاتا ہے، اس کے منافی ہے، لہٰذا اس کو قبول نہیں کیا کریں گے۔ اور دوسری تیسری یہ یہاں پہ یہ، اور یہ اس میں پھر تھوڑی سی تشریح ہے کہ یہ جو یہ اصول ہے نا کہ جو عام اصول کے موافی ہو، مخالف ہو، اس میں حنفیہ تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں 2 طرح کے صحابہ تھے۔ بعض صحابہ فقیہ تھے اور بعض صحابہ یعنی فقیہ نہیں تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کی احادیث کو صرف بیان کر دیا۔ یعنی ایک ہے کسی بات کو سمجھ کے آگے بیان کرنا، اور ایک ہے کہ صرف بیان کر دینا۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شریعت کے عام اصولوں کے منافی کوئی بات خبر واحد میں ہے، اگر تو وہ صحابی فقیہ ہیں، پھر تو اس کو سمجھ کے، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اب اللہ کے نبی نے کوئی بات کی تو ان کو الفاظ نہیں یاد رہے، بلکہ انہوں نے اپنے معنی میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا، تو چونکہ وہ فقیہ نہیں ہیں، شریعت کی تمام چیزوں سے واقف ہر وقت نہیں ہے، تو ان کو بیان کرنے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ یعنی مالکیہ نے تو مطلقاً کہہ دیا نا کہ اگر عام اصولوں کے منافی ہے تو ہم اس خبر کو قبول نہیں کریں گے، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ اس وقت قبول نہیں کریں گے جب وہ جو راوی ہیں، جو صحابی ہیں، وہ غیر فقیہ ہوں۔ اگر فقیہ ہوں، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، خلفائے اربعہ ہیں، ابو بکر ہیں، عمر، عثمان و علی ہیں، اگر ان سے کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے جو عام اصول کے منافی ہے تو پھر ہم اس کو قبول کریں گے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث مسرات منقول ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا زیادہ جو زور تھا وہ حدیث کو یاد کرنے پہ تھا، ٹھیک ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ ذخیرہ امت تک نقل ہو سکے، تو لہٰذا یہ دوسری احادیث کے اور قرآن مجید سے جو عام اصول اخذ ہوتے ہیں اس کے منافی ہیں، لہٰذا حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث کو حنفیہ بھی مالکیہ کی طرح کہتے ہیں حدیث مسرات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ گئے نا؟ اور تیسری شرط حنفیہ یہ لگاتے ہیں کہ یعنی راوی نے کوئی حدیث کو بیان کیا، بعد میں وہ اس حدیث کے خلاف عمل کر رہے ہیں، یعنی ایک قول ہے اور ایک فعل ہے، تو پھر فعل کو ترجیح دی جائے گی، ہم کہیں گے کہ قول ان گویا کہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ جیسا کہ یعنی حدیث میں آیا ہے کہ اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، جب کسی تم میں سے کسی انسان کے برتن میں کوئی کتا منہ مار جائے اس کو 7 دفعہ دھو اور 1 دفعہ مٹی سے بھی دھو۔ تو اب یہ حدیث ہے، لیکن جن صحابی سے یہ حدیث مروی ہے انہوں نے جب یعنی ان سے ایک فعل منقول ہے، انہوں نے برتن کو 3 دفعہ دھویا جب کتے نے منہ مار دیا، ہم اب کہیں گے کہ جو یعنی اس کو جو خبر واحد ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کے خبر واحد پر صحابی کا، راوی کا عمل اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب یہ دیکھیں گے ساری احادیث اور شرائط کس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درست بات تک پہنچ سکے، اور جو شریعت کے قواعد و ضوابط ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے جو اس بات میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی بات ہے وہ تو سر آنکھوں پہ اس کو ماننا ہی ماننا ہے، لیکن اگر یہاں پہ شک ہے کہ خبر واحد ہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے نہیں فرمائی، تو پھر باقی ائمہ نے کہا اس کو قبول کر لینا ہے بلا کسی خارجی دلیل کے، خارجی شرط کے۔ لیکن امام مالک رحمہ اللہ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ یہاں پہ معاملہ بہت خطرناک ہے کہ ہم ایک بندے کی وجہ سے شریعت کے عام اصولوں کی خلاف ورزی نہ کر دیں، تو لہٰذا انہوں نے اس بات کی پختگی کے لیے خارجی شرائط بھی لگائیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہاں پہ قول راجح کو بیان کرتے ہیں، یعنی ہمارے جو مصنف ہیں اس کتاب کے الوجیز فی اصول الفقہ، ڈاکٹر عبدالکریم زیدان جو ہیں، عام طور پہ ان کا جو ضابطہ ہے جو غیر حنفی مذہب ہوتا ہے اس پہ یہ اصرار کرتے ہیں، خود غالباً یہ حنفی نہیں ہے، تو یعنی ان کا منہج تقریباً یہی ہے سارے کا سارا۔ تو اس میں
اب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حنفیہ اور مالکیہ کی بات درست نہیں ہے، بلکہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ خبر یہ صحیح حدیث ہے تو پھر کسی خارجی شرط کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو قبول کریں گے ہی کریں گے۔ پھر اس کا جواب دیتے ہیں وہ، یعنی جو مالکیہ نے اور حنفیہ نے دلائل پیش کیے ہیں نا، ایک تو مطلق یہی جواب ہے کہ دیکھیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کہتے ہو کہ شریعت کے عام اصولوں کی مخالفت نہ ہو۔ اصول کہاں سے نکلتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث سے ہی نکلتے ہیں نا۔ تو جب یہ حدیث کسی اور اصول کو بتا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصول آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ اصول الگ تھا، یہ اصول الگ ہے۔ اور حدیث مسرات کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ جو الخراج بالزمان والا قاعدہ ہے وہ ہم نے ابھی تفصیل سے ذکر کر دیا کہ خراج کا مطلب ہے کوئی نئی چیز جو پیدا ہو رہی ہے ہمارے مبی کے ساتھ، جیسے جانور نے بچہ دے دیا، جانور وہ کر رہا ہے، جانور سے دودھ آ رہا ہے، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے، تو وہ زمان اس وقت، یعنی انہوں نے کہا تھا نا الخراج بالزمان، کہ اس کے لیے ہوتی ہے کہ جس بندے پر زمان آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہاں پہ یہ دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ یہ خراج ہے ہی نہیں، خراج تو وہ ہوتا ہے جو اس کی ملکیت میں آنے کے بعد پیدا ہونا، تو اس نے تو دودھ سٹور کیا ہوا تھا، یہ تو پہلے کا ہی ہے اس کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور سمجھ گئے نا اس بات کو کہ وہ جو حدیث ہے وہ الخراج بالزمان، جس میں خراج تو وہ ہے کہ جو مشتری کی ملکیت میں آنے کے بعد کوئی چیز پیدا ہو رہی ہے، یہ دودھ تو پہلے سے ہی اس نے سٹور تھا نا، تو کچھ مشتری کی ملکیت میں دودھ پیدا ہوا، کچھ بائی کی ملکیت میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وہ جو دوسرا انہوں نے کہا تھا قاعدے کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ جو چیزوں کی زمان ہے وہ مثلی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، کہ پتہ نہیں کتنا دودھ اب پیدا ہوا، کتنا پہلے پیدا ہوا تھا، تو لہٰذا اس کو نقصان کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ایک سا کھجور دے دو۔ تو یہ اصولی اختلاف ہے، اور یہ انتہائی اہم چیز ہے کہ حنفیہ اور مالکیہ شرطیں لگاتے ہیں، خارجی شرطیں خبر واحد کو قبول کرنے کے لیے، لیکن جو باقی ائمہ ہیں امام شافعی اور احمد بن حنبل وہ خارجی شرطیں نہیں لگاتے، وہ کہتے ہیں کہ، اور ہمارے مصنف جو حنفیہ اور مالکیہ کے علاوہ جو قول ہے امام شافعی اور احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا، اس کو راجح قرار دے رہے ہیں اس کتاب والے۔ اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس تقریباً ختم ہو گیا ہمارا ٹاپک، آخری ہے الاحکام التی جاءت بها السنہ، کہ وہ احکام یعنی سنت میں کس قسم کے احکامات آئے ہیں۔ کہتے ہیں یعنی بعض احکامات تو وہ ہیں کہ قرآن مجید کی موافقت کے لیے آتے ہیں، قرآن میں بھی وہی چیز آئی، سنت میں بھی وہی چیز آ گئی، اس کا مطلب ہے تاکید ہو جائے گی، جیسے کہ اب والدین کی نافرمانی یہ قرآن میں بھی ذکر ہے، حدیث میں بھی ذکر ہے، اسی طرح اور بعض احکام وہ ہیں سنت میں جو قرآن کی تشریح کے لیے آتے ہیں، یعنی قرآن میں وہ چیز واضح نہیں ہوتی لیکن سنت سے ہمیں اس کی تشریح مل جاتی ہے، جیسے کہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، نماز کی رکعتوں کی تعداد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور نمبر 3 پہ ہے کہ قد تأتی السنہ باحکام مقیدہ لمطلق القرآن، کہ کبھی کبھار سنت میں ایسے احکامات ہوتے ہیں جو قرآن کریم کے مطلق احکام کو مقید کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس میں قرآن مجید میں کوئی حکم مطلقاً ذکر ہے، جب جیسے اسی کو لے لیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اب یہ مطلق ہے نا، اب اس کی سنت نے اس کی تقیید کر دی کہ مثال کے طور پہ فرض جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال ہے، یعنی زکوٰۃ دینا فرض ہے، باقی اس کے علاوہ جو دینا ہے وہ یعنی مندوب کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ یا اس کی مثال وہی ابھی ہم نے ذکر کیا تھا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دو، اب ہاتھ تو یہ بازو کو، سارے بازو کو کہہ رہے ہیں نا، لیکن سنت نے اس کی تشریح کر دی کہ ہاتھ کہاں تک کاٹا جائے گا، یہ کلائی تک، کوڑ تک ہاتھ کو کاٹیں گے، تو یہ ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ قرآن کسی حکم کے بارے میں ویسے ہی منسوخ ہوتا ہے لیکن سنت میں اس کے متعلق الگ سے ذکر آ جاتا ہے، جیسے اب قرآن مجید میں یہ ذکر نہیں ہے کہ جو گھریلو گدھے ہیں ان کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، لیکن سنت میں اس کا ذکر الگ سے، یعنی ایک نیا باب قائم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مجھے قرآن کے مثل ایک قرآن اور دیا گیا ہے، تو قرآن کے مثل ایک اور قرآن کا ہے، وہ سنت ہی ہے نا، یعنی الگ سے۔ تو یہ ایک جنرل سی چیز ہے کہ جو سنت میں احکام ہے وہ بعض اوقات قرآن کی تعبیر و تشریح کے لیے ہوتے ہیں، بعض اوقات مطلق مقید کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، بعض اوقات ویسے ہی تاکید کے لیے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی نیا حکم، یعنی ایک طرح کی جنریشن جو ہے یا انوینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ حکم قرآن مجید میں بالکل نہیں ہے، اس کو الگ سے ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جیسے اب یہ ساری کی ساری چیزیں جو
تحریم الحمر الاہلیہ، گھر والے گدوں کا حرام ہونا، اور جیسے ہم پڑھ چکے کہ جانور اور پرندوں میں سے کون سے حرام ہے، قرآن مجید میں تو اس کا ذکر نہیں ہے نا، تو اب اس کی تعیین اللہ کے نبی نے فرما دی کہ جو ذی ناب ہے وہ حرام ہے، اور پرندوں میں سے ذی مخلب حرام ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی ذی ناب کہتے ہیں جو جانور دانتوں سے شکار کر کے کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ذی مخلب اسی طرح جو پنجوں سے شکار کر کے کھاتا ہے وہ جانور حرام ہے۔ تو اب یہ اس کی حرمت کا ایک نیا باب سنت میں الگ سے قائم ہوا۔ اور آخری ہے ہمارے پاس یہ قرآن مجید کی بحث میں بھی، یہ ہمارے پاس قرآن کی آخری بحث بھی یہی تھی کہ دلالت السنت علی الاحکام، کہ سنت کی جو احکام پر دلالت ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس وقت بھی پڑھا ہے کہ دلالت یعنی ایک ہوتی ہے کہ یوں آپ کہہ لیں کہ دلالت قطعیہ، ایک ہوتی ہے دلالت ظنیہ، جسے ایک ثبوت قطعی ہوتا ہے، ایک ثبوت ظنی ہوتا ہے۔ قرآن تو سارے کا سارا قطعی الثبوت ہے نا، یعنی قرآن کا اللہ کا کلام ہونا، قرآن کا کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہمیں شک ہو کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، لیکن سنت میں ایسا نہیں ہے۔ ابھی ہم پڑھ چکے خبر واحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے نقل کی ہے، ہو سکتا ہے غلطی کا اندیشہ ہے بہرحال اس میں، تو سنت ہمیشہ قطعی الثبوت نہیں ہوگی۔ اگر تو خبر متواتر ہے پھر تو قطعی الثبوت ہوگی، لیکن اگر خبر واحد ہے تو اس کا ثبوت قطعی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یعنی غالب گمان ہمارا ظن راجع یہی ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن ایک اس طرح کا یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو سنت ظنی الثبوت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگلی تو بات بالکل سمپل ہے کہ دلالت تو قرآن میں بھی قطعی الدلالت بھی چیزیں ہیں، قطعی اور ظنی الدلالت بھی۔ دلالت کا مطلب کہ کوئی بات جو ذکر ہے، الفاظ ہیں، اس سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ، اب بعض قطعی ہیں جیسے قرآن میں ہم نے پڑھا کہ میراث کے احکام ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے ایک پورا حصہ ہے تو خاتون کے لیے اس سے آدھا ہے وراثت میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کوئی اور مطلب قرآن میں نکل نہیں سکتا، لیکن اس قرآن میں ایک مثال ہم نے 12 ہم پڑھ چکے ہیں کہ وللمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اب قروء سے مراد حیض بھی ہو سکتا ہے، طہر بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں پہ دلالت قطعی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سنت میں بھی یہی تقسیم ہے کہ بعض جو دلالت ہے وہ قطعی ہے، جیسے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ 5 اونٹ جب ہوں گے تو ان پہ 1 بکری زکوٰۃ ہے، تو اب اس میں اس کا کوئی اور مطلب ہو سکتا ہے کہ یار 5 نہیں 6 اونٹ بھی ہو سکتے ہیں، یا 1 بکری کے بجائے 2 بکری بھی ہو سکتا ہے، بلکہ یہ چیز بالکل واضح ہے، مطلب کیا ہے، قطعی الدلالت ہے۔ اور بعض ظنی الدلالہ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جن کی جو الفاظ سے جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ اس طرح بالکل کلیئر نہیں ہے، جیسے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کا حکم ہم تفصیلی پڑھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، اور بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ نہیں، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ گناہگار ہوگا اور سجدہ صاحب کے ذریعے اس کی نماز پوری ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ لا صلاۃ کا مطلب ہوگا کہ فاتحہ کے بغیر نماز کامل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہاں پہ یہ جو حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، یہ کیا ہے، ظنی الثبوت ہے۔ تو جیسے قرآن میں کیا ہے، ظنی الثبوت، ظنی الدلالت بھی احکام ہیں اور قطعی الدلالت بھی ہیں، ایسے ہی سنت میں بھی احکام قطعی الدلالت بھی ہیں اور ظنی الدلالت بھی ہیں، لیکن قرآن کا ثبوت قطعی ہے، اس میں ایک لفظ میں بھی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن سنت کے ثبوت میں بھی خبر واحد میں احتمال بہرحال ضرور موجود ہے کہ یہ ظنی ثبوت بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا سنت کی ساری بحث، اور یہ یعنی نمبر 2 ہمارے پاس مصدر ہے، سب سے پہلے قرآن ہے، سنت ہے، اس کے بعد پھر اجماع آئے گا، پھر قیاس آئے گا۔ تو یہ وہ احکام ہے جو ادلہ متفق علیہ ہے، یعنی قرآن، سنت، اجماع، قیاس، ان کے دلیل شریعت کا مصدر ہونے میں کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ باقی جو احکام ہیں ان میں پھر بعض مختلف بھی ہیں، یعنی جس استحسان ہے، مصالح مرسلہ ہے، سد ذریعہ وغیرہ۔